ہر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا۔ ناظرین اکرام، بادشاہ اور کنیزک کا قصہ جاری و ساری ہے۔ تو بادشاہ نے جن اطباء کو بلایا، حکماء کو بلایا کہ اس لونڈی کی، میرے محبوبہ کنیزک کا علاج کرو، تو انہوں نے تکبر کیا۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا، تکبر کیا، تو تکبر کی وجہ سے ہر چے کردند از علاج، ان حکماء نے کنیزک کا جو بھی علاج کیا، و از دوا، اور جو دوا کیا۔ ہر چے کردند، کردند کا فاعل جو ہے وہ حکماء ہیں، اطباء ہیں، کردند یہ جمع صیغہ ہے۔ ہر چے کردند، جو بھی ان حکماء نے کیا، از علاج و از دوا، علاج اور دوا، اس لونڈی کا جتنا بھی حکیموں نے علاج اور دوا کیا، گشت رنج افزوں، اس علاج سے اس لونڈی کا مرض جو ہے، رنج، بیماری، وہ اور بڑھ گیا۔ گشت منع ہو گیا، رنج منع بیماری، افزوں منع زیادہ ہے۔ اس لونڈی کی بیماری جو ہے گھٹنے، ختم ہونے کے بجائے وہ اور بڑھ گیا۔ وہ حاجت ناروا، اور مقصد ناروا ہو گیا، مقصد لا حاصل ہو گیا۔ مقصد کنیز کو ٹھیک کرنا تھا، مقصد کنیز کا علاج کرنا تھا، اس کی بیماری کو ختم کرنا تھا، اس کے مرض کو ختم کرنا تھا، تو مرض ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتا گیا۔ وجہ جو ہے اطباء کا گھمنڈ کرنا ہے، غرور کرنا ہے، تکبر کرنا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ گر خدا خواہد نگفتند از بتر، پس خدا بنمود شاہد سے بشر۔ ان اطباء نے فخر کیا، گھمنڈ کیا کہ ہم اس طبیب کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، ہم بڑے بڑے ماہر ہیں، ہم مسیح عالم ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، اتنے زیادہ ہیں، ہم اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ تو انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، گر خدا خواہد نگفتند، انہوں نے اگر اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ نہ کہا، گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے تجربے پر ناز کرتے ہوئے انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اس لیے اللہ نے ان کو ان کی عاجزی، ان کی کمزوری دکھا دی، طبیبوں کو ان کی اوقات دکھا دی کہ تمہارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا روم علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ہر چے کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزوں حاجت ناروا۔ تو حکیموں نے اس کنیزہ کا جتنا بھی علاج کیا، اس کی بیماری، اس کا مرض اور بڑھتا چلا گیا، کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ یہ کیوں بڑھ رہا تھا؟ نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ وہ لونڈی جو ہے کنیزک، وہ عشق کا بیمار تھا، عشق کا مریضہ تھا۔ اطباء سمجھ رہے تھے کہ ظاہری بیماری، جس طرح تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار آدمی ہوتا ہے، اندر کے اخلاق کے بگڑنے کی وجہ سے، یا تھکاوٹ کی وجہ سے، یا کمزوری کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہی بیماری سمجھ رہے تھے، اس لیے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن مریضہ جو ہے، لونڈی جو ہے، وہ عشق کا مریضہ تھی، عشق کا بیمار تھا۔ تو حافظ علیہ الرحمٰن نے بھی کیا خوب فرمایا ہے کہ دردست درد عشق کے اندر علاج او، ہر چند سعی بیش نمائی بتر شود۔ حافظ شیرازی علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ عشق کا مرض، عشق کا درد ایک ایسا درد ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جتنا بھی اس کا زیادہ آپ علاج کریں گے وہ اور بڑھتا جائے گا، اس کو چھوڑو اپنی حالت پر۔ تو یہ بھی لونڈی بھی عشق کا مریضہ تھی، اور طبیب اس کو ظاہری دوا کر رہے تھے، علاج کر رہے تھے، اس کا مرض ختم نہیں ہو رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، چون قضا آید طبیب اب لہ شود، آن دوا در نفع خود گم رہ شود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ چون قضا آید، جب قضا آ جائے، جب تقدیر آ جائے، طبیب ابلہ شود، طبیب، ڈاکٹر، حکیم جو ہے وہ ابلہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ چون قضا آید، جب تقدیر آ جائے، طبیب ابلہ شود، طبیب ابلہ ہو جاتا ہے۔ آن دوا در نفع خود گمراہ شود، وہ دوا اپنے نفع میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوا ہے گرمائش کو ختم کرنے والا، آپ اس کو کھلائیں گے تو اس کی گرمائش اور بڑھ جائے گی۔ دوا ہے سر درد کو ختم کرنے والا، آپ مریض کو کھلائیں گے تو اس کا سر درد اور بڑھ جائے گا۔ یہ دوا اپنے نفع میں گمراہ ہو جائے گا، اس کو کام یہ کرنا ہے، وہ دوسرا کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر جو ہے، تو کنیزک کی تقدیر میں ٹھیک ہونا نہیں تھا، تقدیر یہ تھا کہ ان حکیموں کو ان کی کمزوری دکھانا، تو خدا ان کو ان کی کمزوری دکھانا تھا، ان کے دواؤں کو مؤثر نہ کرنا تھا، تو وہ جو بھی کھلاتے تھے وہ الٹا اثر کرتا تھا۔ آگے ایک شعر ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو اور بہتر سمجھیں گے۔
آگے مولانا فرماتے ہیں کہ از قضا سرکنگ بھی صفرا فزود روغن بادام خشکی میں نمود. از قضا سرکنگ بھی صفرا فزود. سرکنگ بھی یہ سرکہ اور انگ بھی دو الفاظ کا مرکب ہے. سرکہ من سرکہ، انگ بھی من شہد. سرکنگ بھی شہد اور سرکہ کو ملا کر ایک دوا بناتے ہیں جو صفرا کی بیماری کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، صفرا کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. سرکنگ بھی، اس کو اردو میں سکنج بین کہتے ہیں، سکنج بین. تو از قضا تقدیر سے یہ سرکنگ بین، اس کو سکنج بین سرکنگ بین کھلاتے تھے لونڈی کو، تو اس سے اس کا صفرا بڑھ گیا. از قضا تقدیر سے سرکنگ بین صفرا کو صفرا فزود صفرا کو بڑھا دیا. ان حکیموں نے اطباء نے لونڈی کو سرکنگ بھی کھلایا تاکہ اس کا صفرا جو ہے صفرا والی بیماری ختم ہو جائے، لیکن اس سرکنگ بھی نے اس کے صفرا کو بڑھا دیا، کیونکہ دوا تقدیر ہو تو دوا گمراہ ہو جاتا ہے نفع میں. تو یہ ہے گمراہی. صفرا کیا ہے؟ صفرا 4 اخلاط میں سے ایک خلط ہے جو انسان کے اندر خون ہوتے ہیں، صفرا، سودا، خون، بلغم. ایک صفرا ہے. صفرا پیلا خون ہوتا ہے. جب یہ انسان کے اندر زیادہ ہو جائے تو انسان کا جسم پورا زرد ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھیں یہ زرد ہو جاتی ہیں، اسے ہر چیز زرد نظر آ جاتا ہے. جس چیز کو بھی دیکھیں نا اس کو یہ زرد نظر آئے گا، پیلا نظر آئے گا. اور غذا بھی، اس کو ہر غذا میٹھی ہو یا کھٹی ہو اس کو کڑوا لگے گا، اس کا ذائقہ بالکل کڑوا ہو جائے گا، جو بھی کھائے اس کو کڑوا لگے گا. تو یہ ہے صفرا. یہ 4 اخلاق جو ہیں انسان کے اندر، ان کا معتدل ہونا ضروری ہے. اپنے مقدار میں معتدل اعتدال میں ہوں تو یہ پھر انسان فٹ فاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. ان میں سے ایک خلط بھی اگر اپنے اعتدال سے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، زیادہ یا کم ہوگا، تو وہ انسان بیمار رہے گا، وہ انسان بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا، وہ صحت مند نہیں رہے گا. تو ان کو جاننا اور ان کو اعتدال میں رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال ان طبیبوں نے کنیزک کو سرکنگ بھی کھلایا تاکہ اس کا صفرا ختم ہو جائے، لیکن سرکنگ بھی نے الٹا اثر کیا، اس کے صفرا کو بڑھا دیا. روغن بادام خشکی میں نمود. روغن بادام، بادام کا تیل، یہ خشکی دور کرتا ہے. اس کو لگاؤ تو سر کا خشکی، جسم کا خشکی ختم ہو جاتا ہے. لیکن حکیموں نے لونڈی کو روغن بادام لگایا تو خشکی میں نمود، وہ خشکی کو ختم کرنے کے بجائے خشکی کو بڑھاتا تھا. سرکنگ بھی کھلاتے تھے تو صفرا بڑھ جاتا تھا، گھٹنے کے بجائے بڑھتا تھا، اور روغن بادام خشکی کو ختم کرنے کے بجائے اس کو بڑھاتا تھا. آگے فرماتے ہیں از حلیل قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد ہم چنفت. از حلیل ہے یہ ایک پنساری دوائی ہے، ایک دیسی دوائی ہے. حلیل جو قبض کشا ہوتا ہے، قبض کو دور کرنے والا، ختم کرنے والا. جس کو قبض ہو اس کو حلیلہ کھلاؤ، اس کا قبض ختم ہو جاتا ہے. از حلیلہ قبض شد، قبض ہو گیا. اطباء نے، حکماء نے لونڈی کو، کنیزک کو حلیلہ کھلایا تاکہ اس کا قبض ختم ہو، لیکن قبض بڑھ گیا. از حلیلہ سے قبض شد، قبض ہو گیا. اطلاق رفت، اطلاق معنی دست، اطلاق معنی اسہال، اطلاق رفت دست ختم ہو گیا. حلیلہ اس کو کھلایا تاکہ قبض اس کا کھل جائے، اس کو دست لگے، لیکن الٹا اس کا دست ختم ہو گیا اور قبض ہو گیا. آب آتش را مدد شد، پانی جو ہے انسان کی گرمائش کو، اندر کے بخار کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کو پانی پلا دیتے. آب آتش را مدد شد، یہ پانی جو ہے آگ کا مدد ہو گیا. ہمچو نفت کہتے ہیں. نفت جو ہے ایک آتش گیر روغن کا نام ہے، ایسا روغن جس میں آگ لگ جائے. آپ اس کو مٹی کا تیل بھی کہہ سکتے ہیں. مٹی کا تیل پانی اس کو پلاتے تھے تو پانی مٹی کے تیل کا کام کرتا تھا. مٹی کا تیل جو ہے آگ کو بھڑکاتی ہے، آگ کو بڑھاتی ہے. تو یہ پانی پلاتے تھے تاکہ اس کا بخار، اندر کی گرمائش ختم ہو لونڈی کا. لیکن یہ پانی پیٹرول کا کام کرتا تھا، پانی مٹی کے تیل کا کام کرتا تھا، اس کو اور بڑھا دیتا تھا. تو یہ سب کام الٹے ہو رہے تھے. ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان حکماء نے تکبر کیا.
گر خدا خواہد نہ گفتن نسبتر، انہوں نے تکبر کیا تو اپنے تکبر میں انشاءاللہ نہ کہا، یہ نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ ان کا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، گھمنڈ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کی عاجزی دکھا دی، ان کے ہر کام کو، ان کے ہر دعا کو الٹا کر کے دکھایا۔ ہر کام سے پہلے آپ انشاءاللہ کہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی کام کے متعلق یوں نہ کہو، وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز نہ کہو، لِشَيْءٍ کسی چیز کے متعلق، إِنِّي فَاعِلٌ بے شک میں اس کام کو کرنے والا ہوں۔ اگر کہنا ہے تو اس طرح کہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کروں گا، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، مگر اس طرح کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو ہر کام کو کرنے سے پہلے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر میں ایک ریکویسٹ کرتا چاہوں کہ اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے، میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں، تو آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے۔ اور جو بھی حضرات بھی مثنوی پڑھنا چاہتے ہیں، مثنوی سیکھنا چاہتے ہیں، مثنوی کے شوقین ہیں، تو آپ ان کو بھی اس چینل سے آگاہ کریں گے، ان کو لنک بھیجیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ طالب دعا فقیر عبدالعلیم ہادیہ صدیقیہ، فرام ہبچوکی، بلوچستان، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔